حیرت میں ہوں کیوں جہاں میں آیا حیرت ہے کیوں جہاں میں آیا درجہ میں ہے کس لیے سمایا اب لاکھ برس ابر برسے تو کیا اب لاکھ برس ابر برسے تو کیا شبیر نے مرتے دم نہ پایا پانی حیرت ہے کیوں جہاں میں آج مقتل میں عجب بے سر و سامان ہے حرم آج مقتل میں عجب بے سر و سامان ہے حرم دل ہے مجروح کھلے سر میں پریشان ہے حرم قتل شبیر سے بیتاب ہیں گریاں ہے حرم وارثوں میں نہیں اب کوئی تو ہے نام ہے حرم ذکر مظلوم شاہ مدنی کرتے غیب کبھی آگے تو کبھی سینہ زنی کر
مقتل میں عجب بے سر و سامان ہے حرم، رو کے فرماتی ہے یہ خواہر سلطان نے انام، اٹھو سجاد کے اب دل ہوا جاتا ہے تمام، جھٹ پٹا وقت ہے کچھ دیر میں ہونے کو ہے شام، اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام، اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام، دل پژمردہ پا ایک غم کی گھٹا چھائی ہے، رات ہونے کو ہے اور عالم تنہائی ہے، کان میں پہنچ جو سجاد کے زینب کی صدا، کھول کر آنکھ یہ کی عرض بسد ہو بکا، کیا کہوں آپ سے قابو میں نہیں دل میرا، تب زیادہ ہے تو غفلت بھی ہے کچھ آج سوا، کون مارا گیا اور کون جدا ہوتا ہے، مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کون مارا گیا اور کون جدا ہوتا ہے، مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، سن کے یہ کہنے لگی زینب تفتی دا جگر، لے گئے لوٹ کے اسباب تو سب بانی شر، اسی اسباب میں وہ فرد بھی تھی دلبر، سن کے کہنے لگے سجاد
ذکر کچھ اور میں پابند علم کر لوں گا، کہہ کے یہ لکھنے لگے خاک پناہ میں شہداء، یاد آئے جو وہ سب کرنے لگے بکا، دل پہ ایک تیر لگانا جو اصغر کا لکھا، غم جا کاغذ سے تھرا گئے سارے اعضاء، یاد کرتے تھے انہیں جب تو جگر بچوں کا کہیں پر نہ پتہ ملتا تھا، یاد کرتے تھے انہیں جب تو جگر تھا، بچوں کا کہیں پر نہ پتہ ملتا تھا، آج مقتل میں مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیمبر ثنا آقا دیکھا، مجرئی خلق میں میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے نیزے پہ سر دلبر زہرا دیکھا، مجرئی خلق میں میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون
تڑپتا دیکھا مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیمبر ثنا آقا دیکھا مجرئی خلق میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد صلوات۔ أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. سب مل کر دعا کریں جلد سے جلد ظہور ہو مولا کا اور دنیا میں فساد خونریزی لوٹ مچار ختم ہو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ
صل علی آل محمد وعجل. اور پھر قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. کوشش کی جا رہی کہ قرآن کے آئینے میں جو زندگی ہم لیڈ کر رہے ہیں، خصوصاً ہمارے انسٹیٹیوشن کی زندگی، مساجد کی ہو یا مدرسوں کی ہو یا کالجز کی یا اسکولز کی، آیا وہ اسلامی تعلیمات خالص ہیں؟ اس میں سیکولر کا دخل کتنا ہے؟ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ اس کو میں ان 10-11 دنوں میں آسانی سے آپ کو سمجھا سکوں. میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے، ہم لوگ دین کو صرف چند لوگوں کے حوالے نہ کریں. دین سب کی ذمہ داری ہے. مولوی ایک بہت ہی مینیوٹ ایریا کو کور کرتا ہے. اگر دیکھیں تو کئی ایریاز پر کام کی ضرورت ہے، اور ہر ایک ایکسپرٹیز اس کو مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ سیکولر مائنڈ تو ہے، اسلامک مائنڈ کی طرف بدلنا ہے، اور آسان کام نہیں. یہ صحیح نہیں کہ ناممکنات میں سے امکان ہے. اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے محور کو، منبع کو، سورس آف نالج کو قرآن مانیں تو ہمارے تمام مراحل حل ہو جائیں گے. قرآن بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس میں موجود ہے، لیکن اس کے مبین کی ضرورت ہے. اس قرآن کے چیلنج کو بیان کرنے والے کی ضرورت ہے. اسی لیے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اگر قرآن میں سب کچھ ہے، استنطقو، اسے بات کر کے دیکھو، اس سے پوچھ کے دیکھو. اگر تمہارا جواب دے دے تو سمجھو کہ وہ تمہارے جواب کا حل پیش کرتا ہے، تو معلوم ہوا اس کے لیے بولنے والے کی بھی ضرورت ہے. قرآن نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو. 5 وقت کی نماز کا مسلمان کا پڑھنا فرض ہے، واجب ہے. کہیں فرض فجر کی 2 رکعت قرآن میں نہیں ہے، ظہر کی 4 رکعت قرآن میں نہیں ہے، عصر کی 4 رکعت قرآن میں نہیں ہے. 5 مرتبہ مسلمان پڑھتا ہے. اگر نان مسلم یہ پوچھے قرآن میں جو چیز نہیں ہے اس کو کرتے کیوں ہو؟ قرآن نے اقیم الصلاۃ کہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے فجر کی 2 رکعت. مجبور ہونا پڑے گا کہنے پر نہ، قرآن کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ سیرت نبوی کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک تھیوریٹیکل ریلیجن ہے، ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے. تھیوری اور پریکٹس کو ملا کر کے ٹوٹل ریلیجن ملے گا. قرآن تھیوری کو پیش کرتا ہے، پریکٹیکل سرکار رسالت مآب پیش کرتے ہیں، محمد و آل محمد پیش کرتے ہیں. نتیجہ نکلتا ہے اسلام. اگر جوان بچے بعض وقت یہ سوالات ہم سے کیے کرتے ہیں کہ قرآن میں بتاؤ، قرآن میں بتاؤ، قرآن میں بتاؤ.
قرآن میں یہ بتاؤ کہ کہاں پر ہے، وسیلے کی کیا ضرورت ہے، یا محمد کی کیا ضرورت ہے، یا علی کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے کوئی پہلو کو چھوڑا نہیں، حقیقت میں نہیں چھوڑا ہے۔ اگر انسان ذرا سا تعصب بغیر دیکھے تو ہر چیز آئینے کی طرح صاف صاف نظر آئے گی۔ ہماری گفتگو کا آغاز قرآن کی اس آیت سے ہوا تھا جو سورہ یوسف کی ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا واقعہ علیہ السلام ایک ہی واقعہ جو مسلسل کنٹینیوٹی کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ کسی پیغمبر کا اس تفصیل کے ساتھ واقعہ نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد، اس قصے کے بعد قرآن مجید نے یہ کہا ہے، قل اے سرکار یہ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ راستہ ہے ہمارا۔ جس طرح یوسف کو اس کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈالا، اس کے بعد نکالا گیا، مزدوری کی طرح اس کو مزدور کی طرح بیچا گیا، غلاموں کی طرح بیچا گیا، وہ محل میں گیا، یہ تمام اس کے قصے۔ اس کے بعد کذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کو نجات دے کر کے غلام کو ہم نے امیر بنا دیا۔ یہ سلسلہ ہمارا ہے، ہماری سنتیں ایسی ہیں۔ مسلمان جلدی نہ کرے، طلباء جلدی نہ کرے، جوان جلدی نہ کریں، محنت کریں، ایک دن نتیجہ آنے والا ہے، وہ نتیجے کی طرف توجہ کریں۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرتن، علی بصارتن نہیں ہے، بصیرتن یعنی انسائٹ کے ساتھ، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ آنا۔ تو دین کو غور و فکر کس کا سمجھنا ہے۔ اس کے بعد یہ طریقہ صرف میرا ہی نہیں ہے، انا ومن اتبعنی، میں بھی اسی طرح سے بلاتا ہوں، میری اتباع کرنے والے بھی اسی لاجک سے بلائیں گے۔ ان کا بھی طریقہ ہارش نہیں ہوگا، یہی طریقہ ہوگا، سلیقہ یہی ہوگا۔ وہ گھبرائیں گے نہیں، دنیا ملامت کرے پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا سلیقہ یہی ہوگا کہ حق پر ثابت قدم رہے۔ لاکھ دنیا زبان سے برائی کہے لیکن وہ پیغمبر کی طرح کبھی گھبرائیں گے نہیں، حق بات پر اٹل رہیں گے اور آخری لمحوں تک حق کہتے رہیں گے، نتیجہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج بھی مسلم امہ کو دیکھنا ہے کہ امت مسلمہ کی جو حالت ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک آیت میں دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر تھوڑا سا یاد دلاؤں گا کہ ہم کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یہ آیت سورہ توبہ کی بھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ذات پروردگار وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تو اسلام دین حق ہے، اور دین حق کیا ہے؟ دین حق للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین ہے، پیور دین ہے، اس میں کسی طرح کا ملاوٹ موجود نہیں ہے۔ تو حق حق ہی ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے ملانے کی کوشش مت کرو، بلکہ حق پر باطل پر لباس حق پہنانے کی کوشش مت کرو۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ تو حق اور باطل دو اینٹیٹی ہیں، حق کبھی باطل نہیں بن سکتا۔ اگر حق کو حق سے ملائیں پھر نتیجہ حق ہی نکلے گا۔ وہ چار صورتیں ہیں، یا حق کو حق سے ملایا جا سکتا ہے جس سے حق نکلے گا، اس کے بعد باطل کو باطل سے ملائیں گے تو نتیجہ پھر باطل ہی نکلے گا۔ باطل کو باطل سے ملانے سے حق نکلنے والا نہیں ہے۔ اب تیسری صورت، حق کو باطل سے ملائیں تب بھی باطل ہے، اس لیے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل میں ملاؤ نہیں، اس کا الٹا کریں، باطل کو حق سے ملائیں تب بھی باطل ہے۔ یہ چار صورتوں میں تین صورتیں صحیح نہیں ہیں، ایک ہی صورت ہی ہے، وہ حق کو حق سے ہی ملایا جا سکتا ہے، باطل سے ملایا نہیں جا سکتا۔ یہ سمپلسٹ لاجک ہے قرآن مجید کی، اس لیے قرآن مجید نے یہ کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ دو صورتیں میں نے بتائی تھی، ایک صورت سیکولر دنیا کی، ایک صورت ہماری اسلامی دنیا کی، تعلیمات اسلامی۔ سیکولر دنیا دو فلسفی پر کام کر رہی ہے، ایک فلسفہ یونان گریک فلسفی، دوسرے فلسفے پر فلسفہ ایولوشن۔ یہ دنیا ایوالو ہو رہی ہے اور ہم بھی ایوالو ہو رہے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے تمام لاز کو اس ایک جملے پر مرکوز کیا ہے کہ انسانی خواہشات،
کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کے جذبات ہیں، خواہشات ہیں، مزے کیجئے، لذت اٹھائیے، دنیا کے بعد کوئی دنیا اور ہے ہی نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اسلامی تعلیم اس کے خلاف ہے، اسلام یہ کہتا ہے نہ، اس کے بعد بھی ایک ایسی دنیا ہے جو اس سے کہیں بڑی ہے۔ یہ دنیا جو جس دنیا میں ہو، یہ دنیا اسی طرح سے جس طرح سے شکم مادر میں فیٹس جنین، شکم مادر میں جنین یہی سمجھ رہا ہے کہ دنیا ہے، یہاں جنت ہے، جنین جنت سے ہے، جنت ہے، یہاں میں آرام سے ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، باہر جانے کی سوچتا ہی نہیں ہے۔ لیکن باہر والے کہہ رہے ہیں باہر تو نکل کے دیکھ کتنی بڑی دنیا ہے، کتنی بڑی دنیا، تم ووم میں ہو، ابھی تم شکم میں ہو، تمہیں معلوم ہے تم محدود ہو، ہم بھی دنیا کے ووم میں ہیں۔ جو ادھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آ کے تو دیکھو، ادھر آ کے دیکھو کتنی بڑی دنیا ہے، اس دنیا کو تم ادراک بھی نہیں کر سکتے ہو، اس کو ادراک کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے قرآن مجید نے پھر بتایا سیکولر مائنڈز کیسے ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ افریت من اتخذ الہہ ہوا ریپلیس کر دیا ہے جذبات و خواہشات۔ آج پوری فلسفی، ویسٹرن فلسفی خواہشات پر ہے، جذبات پر ہے، نوجوانوں کے فلتی خواہشات پر، چنانچہ اس کو فیڈ کرتے ہیں۔ ملینز آف ویب پیج ہیں گندگی کے، تعلیم کی باتیں ہیں لیکن اس کے مقابل میں یہ زیادہ ہیں، کیوں؟ انسان کی کمزوری سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ افریت من اتخذ الہہ ہوا، سورہ جاسیہ کی آیتیں ہم نے پڑھی تھی کہ کیا نہیں دیکھا اس کو جس نے اپنے خواہشات کو خدا بنا لیا، خواہشات کو خدا بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم رکھنے کے بعد بھی گمراہ ہے۔ یہ وارننگ ہے اسلامی تعلیمات دینے والوں کے لیے۔ سائنس ان کے پاس ہے، تعلیمات بہت اچھے ہیں، بہت اچھی چیز، ظاہراً سب اچھے ہیں، لیکن اسی علم نے ان کو اندھا بنا دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلبہ وعلی سمعہ وعلی بصرہ غشاوہ، ان کے دلوں میں بھی تالے پڑ گئے ہیں، ان کے کانوں میں بھی تالے پڑ گئے ہیں، ان کے آنکھوں میں شٹرز ہیں، پردے پڑ گئے ہیں، اور وہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں صاف صاف ہیں۔ اس کے بعد قالو وما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں، جیتے ہیں مرتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ٹائم ول کل از، چونکہ میٹر ہے، میٹر ایک دن ختم ہو جائے گا، میں بھی پارٹ آف میٹر ہوں، ایک دن میں ختم ہو جاؤں، اس سے زیادہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ وما لہم من علم، ان کے پاس علم نہیں ہے، صرف ظن پہ کام کرتے ہیں، ظن پہ کام کرتے ہیں، یعنی وہی تھیوری جو آج کی دنیا ہے جس میں اپروکسیمیٹی، اسیسمنٹ، آمار، یہ تمام حساب کیا جاتا ہے۔ آج کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں ایسے ایسے حالات ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ سب آمار کا ہے، ظن ہے، صرف اور صرف ظن۔ قرآن کہہ رہا ہے ظن جو ہے علم کے لیے، یقین کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہاں کے بعد دوسرا مرحلہ ہمارے پاس، علم کے لیے عقل کی ضرورت ہے، عقل کے حدود بھی محدود ہیں، عقل بہت اہم ہے، قرآن ہمیشہ کہتا ہے عقل کو استعمال کرو، تدبر کرو قرآن سے متعلق، اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ عقل محدود اس لیے ہے کہ عقل حق و باطل کے درمیان صرف تمیز کرنے کا نام ہے، لیکن حق کو صاف دیکھنے والی چیز وہی ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہے، آج ایک قدم آگے بڑھیں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سورہ یاسین پڑھیے، فلا یحزنک قولہم، سورہ یاسین سراہنے حالت سکرات میں مرنے کے بعد زیادہ پڑھا جانا والا سورہ ہے، اور اس سورے کو قلب القرآن کہا گیا، ہارٹ آف دی قرآن، دل قرآن ہے۔ اس میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں۔ آخر میں قرآن مجید یہ کہتا ہے سرکار اس سے پریشان مت ہو جائیے، لوگ تانے دے رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، برائی کہہ رہے ہیں، پتھر ڈال رہے ہیں، کچرا ڈال رہے ہیں، کوڑا ڈال رہے ہیں، فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ لوگ جو اعلان کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، جو چھپا رہے ہیں، سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ وَأَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَهُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کیا انسان یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا اور سوائے جھگڑالو کے، سوائے ان چیزوں کے یہ اس میں پڑتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ اسی میں پڑا ہوا ہے، خصیم مبین ہے، ہمیشہ جھگڑا ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وَمَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، سرکار کے پاس آیا
یہی سیکولر مائنڈ کا انسان ہڈی کو لایا، اس نے مارا، ٹھوک مجائی، میں یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو جو بالکل رمیم ہو چکی ہے، جو بوسیدہ ہو چکی ہے، کون زندہ کرے گا؟ کون زندہ کرے گا؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ انسان یہ زندہ ہوتا ہے؟ یہ دیکھو ہڈی میں لایا ہوں قبرستان سے، یہ ہڈی ہے، اس کو کون زندگی دے گا؟ قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، اس سے کرو بیوقوف ہے یہ جس نے وہ پیدا کیا جب تم کچھ نہیں تھے تو پیدا کیا۔ اب تو تم کچھ ہو، اب پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ آج کی سائنٹیفک دنیا کہہ رہی ہے ایک ڈی این اے سے انسان کو پھر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ہڈی بھی مل جائے کسی کی، پھر سے ایک نئی حیات دی جا سکتی ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ہڈی نہیں ہے، پھر ہم اس کو زندگی دیں گے، یہی زندگی ہوگی اسی طرح سے جس طرح سے تم کچھ نہیں تھے پھر بھی خدا نے تمہیں زندگی دی۔ یہ فلسفہ قرآن کا اٹغافار دونوں کا، یعنی سیکولر مائنڈ آج کے ہی نہیں ہے، اس وقت بھی ہیں آج بھی ہیں۔ چونکہ سیکولر مائنڈ ہے، ان کے اخلاق کی حد میٹر ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اور دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کلنگ مارو، ختم کرو۔ اور جاپان کی حالت ہیروشیما ناگاساکی کے بعد بالکل سرنڈر کر دیا، اس طرح سے سرنڈر کہ تم ملٹری میں قوی نہیں ہو سکتے، ہمارا اڈا رہے گا، فوجی اڈا رہے گا، اور تم پھر کبھی ہمارے مقابل میں نہیں آ سکتے۔ انہیں ذلت کے حدود تک پہنچا دیا، مگر جاپان نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس سب تمام چیزوں پہ اوور کم ہو کے بتایا کہ ہم بدل سکتے ہیں اس چیز کو بھی، مگر پھر بھی مجبور ہے۔ لیکن اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمان ایسا مجبور ہو، مسلمان مستقل ہو، حریت رکھتا ہو۔ توجہ کا طالب ہو، حریت و استقلال کہاں سے آ سکتا ہے؟ جب تک کہ در آل محمد کے سامنے نہیں جھکیں گے، نہ حریت مل سکے گی، نہ استقلال مل سکے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اپنے مومنین کو سمجھانے کے لیے میں چھوٹی سی بات جملہ کہوں گا۔ کتنے امام کو مانتے ہیں ہم لوگ؟ 12 امام کو مانتے ہیں۔ یہ 12 انشاءاللہ ضرور آئیں گے، بہت آ چکے، ان کی آہٹ بتا رہی کہ بہت جلدی آئیں گے، انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ 11 امام آپ کے شہید، کیوں؟ کیوں شہید؟ ہر امام حکومت وقت کے لیے تھریٹ تھا۔ ہے توجہ کا طالب ہوں، ہر امام حکومت وقت کے لیے تھریٹ تھا۔ امام کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، امام کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا، امام کے پاس کوئی فوج نہیں تھی۔ وہ کیا چیز تھی امام کے پاس؟ سب کچھ رکھنے کے بعد رکھنے والے ڈرتے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ڈرتے نہیں تھے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ان سے ڈرنا نہیں، ان کی فکر سے ڈرنا ہے۔ توجہ، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، سمپلس لاجک ہے، سمپل۔ آج کی دنیا سامنے دیکھیے، دنیا سامنے آپ کے ہے، کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، ڈرتے ہم۔ ارے بھئی کس سے ڈرتے ہو؟ جس کے پاس کچھ نہیں اس سے کیا ڈر رہے ہو؟ ایک صاحب جن کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، مسلسل روتے جا رہے تھے۔ لوگوں نے سمجھایا بھائی سب یہ مائیں جاتے ہیں، آخر روتے کیوں؟ کہ رنج اس بات کا نہیں ہے بڑھیا مر گئی، رنج اس بات کا ہے کہ ملک الموت نے گھر دیکھ لیا۔ ہے رنج اس بات کا نہیں ہے کہ ایران میں انقلاب آ گیا، رنج اس بات کا ہے کہ مسلمان بیدار ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ آج کی یہ دنیا آپ کے سامنے ہے، قرآن سامنے ہے، قرآن کی آیتیں سامنے ہیں، نتیجے سامنے ہیں۔ دیکھیے میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ جملہ، اور چونکہ یہ مجلس ریلے بھی ہونے والی، میں گزارش کرتا ہوں، میں جذبات میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لاجک پڑھ رہا ہوں، میں کسی پہ حملہ بھی نہیں کرتا۔ میری عادت ہے قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کے اصولوں کو پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مت پڑھو۔ یہ رہیں گے سنی رہے گا، شیعہ رہے گا، سنیوں میں بریلوی رہیں گے،
سنیوں میں دیوبندی رہیں گے، سننے میں سلفی رہیں گے، سنیوں میں یہ سب چیزیں رہیں گے، شیعوں میں بھی رہیں گے فرقے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس مرکز کی طرف دیکھو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ أَعْدَاءً إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، اس نعمت کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے مگر اس نعمت کی وجہ سے تم متحد ہو گئے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ولایت رسالت ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، ہاں پورا مکہ تتر بتر تھا، پورے مکے میں افراتفری تھی، سیولیزیشن کا نام نہیں تھا، ایک نے آ کر سب کو ایک جگہ جمع کر دیا ایک پلیٹ فارم میں، اس کا نام ہے ولایت ہے۔ اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس نعمت ولایت کی وجہ سے تم کو ایک اتحاد کا جذبہ ملا، اس ایک نے سب کو متحد کر دیا۔ ہمیں اس ایک کی ضرورت ہے جو سب کو متحد کر دے۔ سرکار نے جاتے جاتے کہا من کنت مولا فہذا علیہ۔ مسلمان کا پہلا امام دونوں ہاتھ پر گر گئے، میں بہت سے ریسپیکٹ کرتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے ایک بیان میں کتابوں کو سامنے رکھ کر کے من کنت مولا کی حدیث کو ثابت کیا کہ کتابیں موجود ہے۔ قبلہ اوقاف علامہ طارق جمیل صاحب نے بھی کتابوں کو سامنے رکھ کے کہا کہ یہ سچ ہے، یہ من کنت مولا سچ ہے۔ معنی مولا کو سمجھو، اچھی چیز ہے کہ بہترین چیز ہے، محبت ہے، آپس میں محبت کیجئے، لیکن جس ولایت کو ہم مانتے ہیں وہ ولایت کچھ اور ہے۔ کہاں سے ہم مانتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں مانتے، جو رسول کو خدا نے حکم دیا اس کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ نے اعلان سے پہلا یہ کہہ دیا الست اولا بکم من انفسکم، کیا تمہارے نفسوں سے زیادہ میں حقدار نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا بلا، عربی میں بلا کہا، بلا میں پھنس گئے۔ سبوں نے کہا بلا، سبوں نے کہا ہاں آپ ہمارے کون ہیں؟ مولا ہیں، ہمارا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اختیار کا دینا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ کا طالب ہوں، ہمارا اختیار نہیں ہے، محمد رسول اللہ اختیار کا دے دینا، ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا، اگر باقی رکھا تو پھر مسلمان نہیں رہا۔ اسی لیے سرکار نے اس مولا سے پہلے بانے بتائے، کیا تمہارا میں مولا نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا سرکار آپ مولا ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا من کنت مولا، جن معنوں میں میں مولا ہوں وہ ان معنوں میں علی مولا ہے۔ علی علی نعرہ حیدری، صلوات پڑھے محمد والے محمد اللہ۔ 59 مسلم کنٹریز ہیں، 59 مسلم کنٹریز ہیں، اس غدیر کی ولایت کو کون ریپرزنٹ کر رہا؟ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر خدا انشاءاللہ سلامت رکھے، ان کی نیتوں کو پورا کرے، جو انصاف کے نام سے آگے بڑھے ہیں۔ ہماری ذمہ داریوں کو ہم کو پورا کرنا چاہیے، ان کو بھی پورا کرنے کی توفیق اللہ دے۔ انہوں نے صاف امام خمینی کا نام لے کر کے کہا ایک شخص آیا انقلاب لایا مگر محل میں نہیں رہا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ محمد اپنے عمل میں علم کا جواب جس نے دیا اپنے عمل میں آئے شہادت کرنے کے کام بھولی نہیں۔ ناموں سے رسالت کا محافظ اسے کہتے، ناموں سے رسالت کا محافظ اسے کہتے، آئے شہادت کرنے کے کام بھولی نہیں۔ حیدری دین کو دین سے لیجئے، بہت اچھا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، دین کو دین سے لیجئے، بے دین سے نہیں۔ دین بیان کرے گا دین کیا ہے،
بے دین جانتا ہی نہیں ہے دین کیا ہے، محلوں میں رہنے والے جھونپڑیوں کی بات جانتے نہیں ہیں۔ قرآن نے یہاں پر گر دیا سورہ توبہ بہت اچھی طرح سے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پروفیسیز آف دی قرآن فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے کئی جگہ بتایا ہے۔ نوسٹراڈامس کے جو پروفیسیز ہیں وہ 35% پورے ہوئے ہیں۔ قرآن میں پرسنٹیج کا نام نہیں ہے، جو کہہ دیا ہوگا۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ ہونے جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ حق والا دین سارے ادیان پر چھا جائے گا۔ کون سا دین؟ وہ حق و باطل سے ملا ہوا نہیں، ایک ہی دین۔ اس دین کی تلاش کرو، اس دین کی تلاش کرو جو دنیا میں چھا جائے گا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک کو مزہ نہیں آئے گا۔ قرآن نے گر بتایا، اگر وہ حق والے دین کو سمجھنا ہو تو دیکھو، مشرک سے ملا کے دیکھو، اگر مشرک خوش ہے تو وہ دین صحیح نہیں ہے۔ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، روزانہ نماز پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر مسلمان پر سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے، فرض ہے۔ 17 رکعتوں میں برادران اہل سنت 17 مرتبہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ کم از کم 10 مرتبہ پڑھنا ہمارے پاس فرض ہے۔ 10 مرتبہ کے بعد 7 مرتبہ آپ دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو اختیار ہے، مگر برادران اہل سنت اس کو پورا سورہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ 17 رکعتوں میں پورا سورہ پڑھنے والے پوچھے ذات پروردگار سے کیا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، خالص توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے زیادہ پیور مونوتھزم ہو ہی نہیں سکتی، تو اور میں کوئی اور نہیں، مدد بھی تجھ سے، عبادت بھی تیری۔ کم از کم یہاں کیا پوچھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا صراط مستقیم کی ہدایت فرما، خدایا سورہ ختم کر دے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خالص دین کے بعد فوراً یہ سورہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کہا مسلمانوں سے پڑھو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ۔ مالک تیری عبادت میں ان لوگوں کو سوچنے سے کیا شرک نہیں ہوتا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ یہیں پہ رکتے نہیں، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ کیا نعمت ہے؟ پھر 2 آیتیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ عَدًا، اس نعمت کو یاد کرو۔ تو نعمت روٹی پانی نہیں ہے، کھانا پانی نہیں ہے، لباس نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اس نعمت کو یاد کرو کہ تم شفا حفرۃ من النار، یعنی آگ کے ایج پر تھے، آگ کے دہانے پر تھے، گرنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ، اس نعمت نے تم کو آگ سے نکال لیا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ روٹی پانی کی نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ سرکار رسالت مآب۔ جی اب آئیے، روٹی بھی نعمت ہے، پانی بھی نعمت ہے، ہوا بھی نعمت ہے، ان
تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر نعمتوں کو گننا شروع کرو کمپیوٹر بھی گن نہیں سکتے، گن نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے نعمتوں کو گن نہیں سکتے، مگر ایک نعمت ہے جو سب پہ بھاری ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون سی نعمت ہے جو سب پہ بھاری ہے؟ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، روٹی پانی 1% نعمت ہے، 100% ولایت نعمت ہے۔ حیدری سیکولر مائنڈ سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ پہلے بغض و اناد سے سینے کو صاف کریں۔ اینک شیعہ پہن کے شیعہ اینک سے مت دیکھیں، سنی اینک پہن کر کے سنی اینک کے ذریعے سے قرآن نہ دیکھیں، کلیئر اینک ڈال لیں، حق تلاش کریں، صاف صاف ملتا چلا جائے گا۔ جب مل جائے تو محبت اللہ سے کریں، بعد میں دوسروں سے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرائٹیریا ہے، معیار ہے اللہ سے محبت۔ ہم نے پہلے کسی سے محبت کی، چپکانے کی کوشش کری، اللہ کی ضرورت نہیں، پہلے اللہ سے محبت، دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ صراط الذین انعمت علیہم دوستی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دشمنی، کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ خلاصہ آج کی مجلس کا برادران، تمام مسلم برادروں سے گزارش کرتا ہوں، جو حالت ہماری ہے ناگفتگو ہے، مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ہم لوگ دین کو الجھائیں نہیں، سلجھائیں۔ دین کڑی ہے، 2 + 3 = 5، دیر از نو ہینکی پینکی، 2 + 3 = 5، یہ نہیں کہ 4 یعنی کہ 6 ہے تو ہی بتائیے، ایسے ہی بتائیے۔ آپ پہلے سے کوئی رہ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ شیعہ اگر صرف پہلے سے شیعہ بن کے سمجھنا چاہتے نہیں، اگر تم سمجھنا چاہتے ہو پہلے قرآن کو معیار بناؤ، اور قرآن نے جو معیار بتایا ہے اس معیار پر اسلام کو تلاش کرو۔ جب تلاش کرو گے تو حق ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ روزانہ تم کہہ رہے ہو اہدنا الصراط صلوات پڑھیے محمد والا۔ یہاں پر یہی پتا چل رہا ہے کربلا بھی کیا ہے، حق و باطل کی جنگ، سب کہتے ہیں سارے۔ اب تو ماشاءاللہ مجلسیں ہونے لگی ہیں، بہت اچھی چیز ہے، برادران اہل سنت کے بہت اچھے بڑے بڑے اسکالرز بیان کرنے لگے ہیں، گریہ کرنے لگے ہیں، بتا رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، یونٹی کے لیے بہترین چیز ہے۔ لیکن صرف کیا یہ کافی ہے ولایت کے لیے؟ یہ کوسچن بہت خطرناک۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين رو، دیکھو باپ پہ رو، ماں پہ رو، کتنی دور تک روتے ہیں، روک سکو، لیکن یہ کون ہے جو سینے سے ابال دیتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ تلاش کرو۔ یعنی ہم سے کہتے ہیں کہ شہادت کے بعد شہید جاوید، اس پہ روتے کیوں؟ ہم نے کہا ہم نہیں کرتے، کچھ بھی رونا ہی نہیں چاہتے، ہم تو رونا ہی نہیں چاہتے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں سرکار کی سیرت کیا ہے، جو وہ کہتے ہیں ہم روتے ہیں۔ شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ میں شیعوں کی طرح روزہ عاشور نہیں کرتا، روزہ رکھتا ہوں، عصر عاشور اپنے دوستوں کو بٹھا کر کے ایک حدیث ام سلمہ سناتا ہوں۔ شاہ عبدالحق کہتے ہیں کیا ہے؟ شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ سرکار ایک دن ام سلمہ کے پاس آئے، کہا کہ میں آج کچھ سستی محسوس کر رہا ہوں، مجھے آرام کرنے دو کمرے میں، کسی کو آنے نہ دو۔ اچھا، یہ کئی طرق سے ہے، یہ حدیث کئی طرق سے ہے،
کئی راستے ہیں اس حدیث کے، لیکن شاہ عبدالحق نے اس طرح سے بیان کیا۔ ام سلمہ نے سرکار کو کمرے میں بھیجا، دروازہ بند کیا، دروازے پہ بیٹھ گئی تاکہ کسی کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اتنے میں کھیلتا ہوا نواسہ حسین آ گیا۔ نانی جان سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ نانا کہاں ہے؟ نانا کہاں ہے؟ نانا کہاں ہے؟ انک الی الخیر، جو خیر پہ تھی وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتی تھی۔ نانا آرام کر رہے ہیں، وہ کہہ گئے ہیں کہ مجھے آرام کرنا ہے۔ اب یہاں پر روایت رک جاتی ہے، شاید میں درایت کا سہارا لوں۔ بچے نے یہی کہا ہوگا کیا ہم بھی نہ جائیں؟ اندر سے حسین کی آواز آئی۔ حسین، ایک مرتبہ سرکار نے کہا ام سلمہ حسین میرے لیے راحت ہے، اندر بھیج دو۔ حسین میرے لیے سکون ہے، اندر بھیج دو۔ میں نے دروازہ کھولا، حسین کو اندر کیا، پھر دروازے کو بند کیا، باہر بیٹھ گئی۔ اندر نانا نواسے کھیلنے، ہنسنے کھیلنے کے، رونے کی، ہنسنے کھیلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سرکار سسکیاں لے رہے تھے۔ لے رہے تھے، مجھے پریشانی ہوئی۔ میں نے دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا؟ حسین سینے پر، رسول اللہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ آپ کے ہنسنے کھیلنے کی آواز آ رہی تھی، میں بہت خوش تھی نانا نواسا، لیکن آپ گریہ کر رہے ہیں۔ کہا ام سلمہ کیا بتاؤں، ابھی اللہ نے فرشتہ بھیجا، یہ کہا کہ یہ نواسا 3 دن کا ہوگا۔ میدان کربلا میں، اور ام سلمہ دیکھو یہ مٹی بھی دے گئے ہیں، یہ مٹی کربلا کی مٹی کہاں ہے کہ اگر یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا حسین شہید ہو گیا۔ ام سلمہ کے حوالے ہوا، شب عاشور آئی۔ ہسٹورین تبری کہتا ہے کہ میں نے ایسی عبادت کسی میدان کارزار میں نہیں دیکھی جیسی عبادت حسین کے خیموں سے آ رہی تھی۔ جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے سے لگ کر جو آواز آتی ہے بن بنا کے سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح، ایسی عبادت کی آواز میں نے دبیٌ کا دبیٌ ناحی۔ مولا نے 3 حصوں میں تقسیم کیا رات کو۔ نوجوانوں، بزرگوں، کربلا کو تربیت کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ امام حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک اللہ کی عبادت، دوسرے رشتہ داروں سے ملاقات۔ صلہ رحم کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ بہن کو نہ بھلائیے، ماں کو مت بھلائیے، دادی کو مت بھلائیے، نانی کو مت بھلائیے، رشتہ داروں کو مت بھلائیے، بھائی کا خیال کیجیے۔ شب عاشور دوسرا حصہ امام حسین نے شروع کیا۔ ایک خیمے کے سامنے جاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، سنتے تھے کیا ہو رہا ہے۔ اور محمد کو بٹھائے، زینب کہہ رہی تھی کل مامو جان پر امتحان کا وقت ہے۔ اپنی جان کو عزیز نہ کرنا۔ بچے ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے تھے اماں کل اجازت تو دلوا دیجئے، بتا دیں گے ہم کون ہیں۔ امام حسین آگے بڑھے، ام فروہ قاسم کو بٹھائے کہہ رہی تھی معلوم ہے تمہارے بابا کی کیا تمنا تھی؟ کل وہ تمنا کا دن آ رہا ہے، چچا پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ آگے بڑھے، 18 سال پالنے والی جوان اجرکم علی اللہ۔ ماں کہہ رہی تھی بیٹا کل امتحان کا دن ہے، اپنی جان کو عزیز نہ کرنا،
مولا نے آسمان کی طرف سر کو اٹھایا، پروردگارا یہ کیسی مائیں ہیں، ہر ماں اپنے بچے کی حیات چاہتی ہے، یہ کیسے بھرپور جوانی، علی اکبر سامنے آئے، بابا اجازت دیجئے۔ حسین نے سر سے لے کر پیر تک دیکھا، روایت میں ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے حسین نے علی اکبر کو بھیجا تاکہ نمونہ رہے، قربانی دینے میں حسین آگے ہے۔ اماما نانا کا، ابا نانا کی تلوار باز میں، کہا بیٹا جاؤ۔ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دی، چند قدم آگے بڑھے تھے، پیچھے آواز آ رہی تھی، ولدی مہلن مہلن۔ اے میرے بیٹے آہستہ آہستہ آہستہ۔ علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ضعیف باپ کمر کو جھکائے پیچھے پیچھے آ رہا۔ اللہ سلامت رکھے جوانوں، اللہ سلامت رکھے جوانوں کو۔ بہت اچھی طرح سے امام نے سینے سے لگایا، بیٹا دو جواب دیے۔ ایک جواب، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ دوسرا جواب، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ میرے پاس نہ ہی وقت ہے نہ دم ہے کہ میں جنگ علی اکبر پڑھوں، نہ ہی وہ وقت ہے، بس دو جملے اور ختم و دعا۔ علی اکبر نے گھمسان کی جنگ لڑی ہے، زخموں سے چور گرتے ہوئے، آواز عجیب و غریب، ہر گرنے والا یہی پکارتا تھا، مولا سلام ہو میرا، مولا تشریف لائیے۔ لیکن علی اکبر نے یہ سلام نہیں کیا، علیکم منی السلام، میرا آخری سلام، یعنی بابا اب ادھر مت آئیے۔ حمید ابن مسلم کربلا کی زمین میں رپورٹر ہے، راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک آواز پر حسین کو دیکھتا تھا۔ جب عباس نے پکارا تو حسین نے کمر کو تھاما، الان انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن جب علی اکبر نے پکارا حسین گر گئے۔ اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے، پدر کو بسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے، لختے جگر نہیں آتا۔ ڈھونڈتے جاتے تھے، این انت یا علی، این انت یا علی۔ جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور۔ تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور، ڈھونڈتے ہیں لٹی ہوئی وہ کمائی، بسط تلاش ملی، حسین پہنچ گئے علی اکبر کے ساتھ، فوضع خدہ علی خد ابن، بیٹے کے گال پر گال رکھ دیا، بیٹا آ گیا بیٹا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سمجھ گئے
ریش سفید ہے، کہانیوں سے خون جاری ہے۔ بابا گھبرائیے نہیں، دیکھیے نانا آ گئے، دیکھیے دادا
یا ابو الفضل العباس یا سیدی عباس عباس سر پیٹ کر بولے حرم آیا حرم عباس کا سر پیٹ کر بولے حرم آیا حرم عباس کا ماتم کو اٹھو سب سر پیٹ کر بولے حرم آیا حرم عباس کا کہنے لگی زینب میرے پردے کا ضامن نہ رہا ہو گیا مجھ کو یقین ہو جاؤں گی میں بیدار ہوں ہوا میرا بھرم آیا حرم عباس کا سر پیٹ کر بولے حرم آیا حرم عباس کا بازو قلم جب ہو گئے جب آنکھ پر نیزہ لگا دشوار جینا ہو گیا جب بڑھ گئی حد سے جفا آیا نہ صاحب علم حرم عباس کا سر پیٹ کر بولے حرم آیا حرم عباس کا قبضے میں دریا تھا مگر پیاسا رہا ابن علی دانتوں میں مشکی زالیے لڑتا رہا ابن علی جب بڑھ گیا حد سے ستم آیا حرم عباس کا سر پیٹ کر بولے حرم آیا حرم عباس کا غش میں کہیں زینب کہیں فضا ہوئی نوحہ کنا بے آسرا اور بے ردا مصروف ماتم بیبیاں ہر سمت ہے رنج و علم آیا حرم عباس کا سر پیٹ کر بولے حرم آیا حرم عباس کا دریا سے جب آتا ہوا پنجا نظر آنے لگا خیمے میں سب معصوم بچوں سے سکینہ نے کہا بے آب تھے بے تاب ہم آیا حرم عباس کا سر پیٹ کر بولے حرم آیا حرم عباس کا ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا واہ
حسینا کا ہوا شور حرم میں برپا ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا کہہ کے یہ دوڑ سکینہ کہ ٹھہر جا او ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لقا رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں لقا جوڑ کر سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ تم کو اکبر کی قسم غیچہ دہر کا صدقہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار
بارار مجھے گود میں لے لو بابا. زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین. تیرا غم منائیں گے. زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین. تیرا غم منائیں گے. اے فاطمہ کے نال یہ وعدہ نبھائیں گے. زندہ رہے حسین، تیرا غم منائیں گے. اے فاطمہ کے نال یہ وعدہ تعزیہ. تعزیہ ایک ایسی شبی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے روزے کی طرز پر تیار کی جاتی ہے. یہ تعزیے سونے، چاندی، لکڑی، بانس، کپڑے اور کاغذ کی مدد سے بنائے جاتے ہیں، جو محرم الحرام کے مقدس مہینے میں امام حسین علیہ السلام کے غم اور سوگ میں جلوس برآمد ہوتے ہیں. تعزیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ عین زیر یہ ہے، جس کے معنی ہیں مصیبت میں صبر کرنا، تسلی دینا، پرسہ دینا. اسی لفظ سے عزا، تعزیت اور تعزیے کے الفاظ وجود میں آئے. برصغیر پاک و ہند میں تعزیے کی تاریخ تقریباً 600 سال پرانی ہے. کہا جاتا ہے کہ تعزیے کا آغاز امیر تیمور کے عہد سے ہوا اور رفتہ رفتہ اس کی شکل میں مختلف تبدیلیاں رائج ہوتی چلی گئیں. تیمور کے باپ دادا اسلام تو قبول کر چکے تھے، مگر تیمور کا تعلق صرف تلوار اور ملک پر ملک فتح کرنے سے تھا. وہ امام حسین سے گہری عقیدت رکھتا تھا اور جب بھی اسے موقع ملتا تھا وہ یوم عاشور کربلا میں گزارتا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ تیمور کو ایک سید عالم سے گہری عقیدت تھی اور وہ سید صاحب ہر سال تیمور کو تبرکات کے طور پر کچھ نہ کچھ پیش کرتے تھے. تیمور ان تبرکات کو محفوظ رکھتا تھا، جن میں خاک پاک سے بنی ہوئی ایک زری اور ایک تسبیح بھی شامل تھی. اس تسبیح کے دانے ہر سال عاشور کے دن سرخ ہو جاتے تھے. تیمور جس سال برصغیر پر حملہ آور ہوا، اس سال اس کا محرم سفر میں گزرا. دوسرے سال وہ فتوحات میں مصروف رہا. تیسرے سال محرم آنے پر اس کے لشکریوں نے مطالبہ کیا کہ کئی برس ہو گئے انہوں نے کربلائے معلیٰ کی زیارت نہیں کی. خود تیمور کو بھی اس محرومی کا احساس تھا. اسی دوران اسے اس زری مبارک کا خیال آیا جو سید عالم نے اسے پیش کی تھی. تیمور نے وہ زری ایک کھلی جگہ پر رکھوائی، تسبیح اس کے اوپر ڈلوائی اور ایک فوجی دستے کے جلو میں اسے لشکر میں گشت کروا دیا تاکہ لوگ روزہ امام نہیں تو اس روزے کی نقل کی زیارت کر لیں. محرم 803 ہجری کا یہ واقعہ ہندوستان میں تاریخ عزا کا رنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے. اگرچہ اس واقعے کا کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں، لیکن تیمور اور تیمور کے اہل لشکر کی کربلا سے عقیدت مسلم ہے. اسی لیے اس روایت کو عموماً یقین کا درجہ دیا جاتا ہے اور دیگر شواہد بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ تیمور کے وطن واپس جانے کے بعد بھی دہلی میں شب عاشور کے لیے لوگوں نے مٹی کی زری نکالی اور یہ زری نکالنے والے
بیشتر افراد سنی مسلک کے پیروکار تھے۔ اس کے بعد مٹی اور لکڑی کی زرعیوں کا رواج بڑھنے لگا۔ امیر تیمور زرعی کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا تھا، لوگ بھی کھڑے ہونے لگے۔ اس کے بعد ہندوستانی ذہن کے تحت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاجتیں طلب کی جانے لگیں جو پوری ہوئیں۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو حضرات بھی ذریعے نکالنے لگے اور آہستہ آہستہ ذرعی نے تعزیے کی شکل اختیار کر لی۔ ہندوستان میں جلوس عاشورہ تو جگہ جگہ نکلتا ہی تھا، اب اس میں تعزیے کا اضافہ ہوا تو اس کی رونق مزید بڑھ گئی، اور جب امام عالی مقام کی طرف سے حاجت روائی بھی ہوئی تو تعزیہ عقیدت کا مرکز بن گیا۔ اس کے لیے ہندو، مسلم، شیعہ، سنی، اچھوت اور برہمن کی کوئی قید نہ تھی۔ امام حسین کی بارگاہ سب کے لیے کشادہ تھی، لوگ آتے، منتیں مانتے اور ان کی منتیں پوری ہوئیں۔ اس تعزیے نے واقعہ کربلا کو زبان زد عام کیا تو تعزیہ عاشورہ ماتم کی علامت بن گیا۔ تعزیہ ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کیوں کر پہنچا، اس کی کوئی تاریخ مرتب نہیں ہو سکتی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے تعزیہ ہندوستان کے جلوس عاشور کا ایک اہم جزو بن گیا۔ پھر ہندو اور مسلمان راجاؤں کی عقیدت نے اس کے رواج کو آگے بڑھایا۔ آگے چل کر بعض حکمرانوں نے اس میں اضافے کیے، بالخصوص شاہان اودھ نے اس کو اتنی وسعت دی کہ اعضائے حسین کو جزو حیات بنا دیا۔ اسی دوران دکن میں بھی عزاداری کو بہت فروغ حاصل ہوا، چنانچہ مجالس ماتم، جلوس تعزیہ اور امام بارگاہیں قائم ہوئیں، اور ذی الحج کی 29 تاریخ سے 10 محرم تک کا وقت امام حسین کے سوگ میں بسر ہونے لگا۔ عمومی سطح پر تعزیہ امام حسین کی نسبت کا مظہر بنتا رہا ہے۔ یہ تعزیہ مختلف مقامات پر مختلف اشیاء سے مختلف شکلوں میں بنایا گیا، لیکن وہ روزہ امام کی نقل ہی تصور کیا گیا، کیونکہ روزے کی ساخت شروع میں کچھ تھی، پھر اس میں ترامیم ہوتی رہیں اور بحالت موجودہ گنبد اور میناروں کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ لہٰذا کوئی جس طبع تعزیہ بنائے وہ اپنی نسبت سے یکساں طور پر اہم ہوا ہے اور سیدہ کونین سے شرف قبولیت عطا ہوتا ہے۔ اودھ کے حکمرانوں کی سرپرستی میں فن تعزیہ سازی کو بہت فروغ ملا۔ شاہی سرپرستی اور امداد کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے دستکاروں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اودھ چونکہ علمی اور فنی میدان میں ہمیشہ سے بہتر کی تلاش میں رہا ہے، لہٰذا تعزیہ سازی کے شعبے میں بھی فنی کمالات اور تخلیقی ندرتوں کو بڑا دخل رہا۔ علم، تعزیہ، زرعی، پٹکا، تابوت، گہوارہ اور ذوالجناح کی آرائش کے اہتمام نے فنی مہارتوں کے مظاہرے کا بہت مواد فراہم کیا۔ مقابلے کی فضا میں ان صحت مند روایتوں کو فروغ ملا جن سے تخلیقی عمل کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ ایسے کمالات سامنے آئے جن میں ہنرمندوں کی صلاحیتوں پر لوگ اش کر اٹھے۔ لکھنؤ میں عہد قدیم میں جو تعزیے نکالے جاتے تھے، ان کا اوپری حصہ یعنی قبہ کچھ مقامی تعمیر سے ملتا جلتا تھا، اور نیچے کی منزل میں تربت کی شکل کا ایک نمونہ الگ سے بنا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ چونکہ اہل ہندو میں سے بھی بعض افراد تعزیہ دار تھے، اس لیے تعزیوں کی ساخت میں مقامی کلچر کی جھلک قدرے نمایاں تھی۔ اودھ کے حکمرانوں کے زمانے میں اس قسم کے تعزیوں کا عام رواج تھا۔ اس دور میں مختلف حیثیت کے لوگ مختلف چیزوں کے تعزیے بنواتے تھے۔ تعزیہ سازی کا کام بڑے اہتمام سے ہوتا تھا
اور بعض اوقات تو کاریگر پورا سال اس کی تراش خراش اور سنوارنے نکھارنے میں مصروف رہتے تھے۔ تعزیہ سازی میں نت نئے تجربات ہونے لگے اور ان تجربوں کو باہمی مقابلے کے عمل نے آگے بڑھایا۔ کاغذ کے علاوہ تعزیے موم، اناج، لکڑی، پتھر، شیشے اور مختلف دھات وغیرہ سے بنائے جانے لگے، اور ماہرین نے تعزیہ سازی کے فن میں وہ کمالات دکھائے کہ بیرونی ممالک سے آنے والے سیاح اور دیگر افراد نے بھی ان ماہرین کے کام پر داد و تحسین پیش کی۔ مختلف دھاتوں، لکڑی اور کاغذ کے استعمال نے فن تعزیہ سازی میں نئی نئی تبدیلیاں پیدا کیں۔ ہاتھی دانت، صندل اور صنوبر کی لکڑی کے تعزیے بھی بننے لگے، اور اناج کی مختلف اقسام، کپڑا، موم، روئی اور مختلف چیزوں سے تعزیہ سازی کا فن اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس حوالے سے ممتاز محقق جناب یوگیش پروین نے اپنے ایک تحقیقی مضمون میں لکھا ہے کہ اس دور میں فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے صنعتی اور کاروباری لوگ اپنی اپنی شناخت کے پیش نظر مختلف قسم کے تعزیے بناتے تھے۔ مثال کے طور پر گھسیارے گھاس کا تعزیہ بناتے، پتنگ ساز کاغذ کی مہارت، سبزی والے سبزیوں کا تعزیہ بناتے، میوہ فروش پھلوں اور میووں کا تعزیہ تیار کرتے، کمہار مٹی کا اور منیہار چوڑیوں کا تعزیہ نکالتے، بڑھئی لکڑی کا، چٹائی ساز چٹائیوں کا اور شمع ساز موم کا تعزیہ بناتے تھے۔ فن تعزیہ سازی کے کمالات صرف اودھ یا دکن تک محدود نہیں رہے۔ جنوبی ایشیا میں بیجاپور، گولکنڈہ، بہار و بنگال، پنجاب، خصوصاً ملتان، لاہور، سندھ اور دیگر علاقوں میں اس فن نے تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کیں۔ ملتان کے نزدیک چنیوٹ کا شہر بھی لکڑی کی زرعیوں اور تعزیوں کی نقاشی کے حوالے سے ملک بھر میں مشہور ہے۔ یہ تعزیے جمالیاتی آرائش سے مرصع ہوتے ہیں اور دستکاروں اور ماہرین کے کمال ہنر کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ زرعی اور تعزیے جس عرقریزی، مسلسل محنت، باریک بینی اور خوبصورتی سے تیار کیے جاتے ہیں، اس کی مثال شاید ہی کہیں اور ملے۔ بعض اوقات تعزیوں کی آرائش اور تزئین پر دن، ہفتے اور مہینے نہیں بلکہ پورا سال لگ جاتا ہے۔ بہت سے قدیمی شاہکار تعزیے عاشور کے بعد کھول دیے جاتے ہیں اور ان کے مختلف حصے محفوظ کر لیے جاتے ہیں تاکہ اگلے سال ان حصوں کو پھر جوڑا جا سکے۔ بہت سے تعزیے سمندر اور دریاؤں میں ٹھنڈے کر دیے جاتے ہیں اور بہت سے تعزیے مختلف امام بارگاہوں میں جلوس کے اختتام پر دفنا بھی دیے جاتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں ہر شہر، ہر قصبے اور ہر گاؤں سے ہر سال ہزاروں تعزیے برآمد ہوتے ہیں۔ ان ہزاروں تعزیوں میں بہت سے تعزیے ایسے ہیں جو اپنی قدامت اور انفرادیت کی وجہ سے دور دور تک مشہور ہیں۔ ان مشہور تعزیوں میں خیر آباد، اودھ سے برآمد ہونے والا 52 ڈنڈوں کا تعزیہ، لکھنؤ کے آصفی امام باڑے کا لاڈو ساقن کا تعزیہ اور سندھ میں روڑی کے مور شاہ کے امام باڑے کا تابوت نما تعزیہ سر فہرست ہیں۔ مگر ان تعزیوں میں ملتان کے استاد اور شاگرد کے تعزیوں کو جو شہرت ملی وہ بلا شبہ عالمگیر ہے۔ ملتان کا شمار پاکستان کے ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں یوم عاشور کے موقع پر ایک بڑی تعداد میں ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں سے ذوالجناح، علم اور تعزیے کے لگ بھگ 410 ماتمی جلوس نکلتے ہیں، لیکن ان میں بڑی تعداد تعزیے کے جلوسوں کی ہوتی ہے۔ تاہم 300 سے اوپر نکالے جانے والے تعزیوں میں نمایاں مقام اندرون شہر کے
پاک گیٹ سے برآمد ہونے والے استاد اور شاگرد کے قدیمی تعزیوں کو ہی حاصل ہے۔ ان میں سے استاد کا تعزیہ 180 سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ استاد کے تعزیے کے متعلق جو روایات سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں یا جو تحریری مواد دستیاب ہے، اس کے مطابق اس تعزیے کا آغاز 1825 میں ہوا تھا۔ روایت کے مطابق یہ تعزیہ لکڑی پر کنداکاری اور چوب کاری کے ماہر استاد پیر بخش نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کے اظہار کے لیے تیار کیا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ استاد کو اس کی بناوٹ اور سجاوٹ میں 5 سال کا عرصہ لگا تھا، جبکہ بعض لوگ یہ مدت 16 سال بتاتے ہیں۔ شاگرد کا تعزیہ تیار کرنے والے ہنرمند کے بارے میں معلومات کم ہی دستیاب ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا نام الہی بخش تھا۔ وہ استاد پیر بخش کے شاگردوں کی اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے استاد کا تعزیہ تیار کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دن میں استاد کے ساتھ کام کرتے اور رات میں ایک اور جگہ پر ویسا ہی تعزیہ بنانے میں مصروف رہتے۔ استاد کے تعزیے کے کچھ عرصے بعد شاگرد کا تعزیہ بھی تیار ہو گیا اور یوں ایک لازوال روایت کا آغاز ہوا جو کہ کم و بیش 1.25 صدی گزرنے کے بعد بھی قائم ہے۔ ملتان میں آج بھی تعزیوں کے مرکزی جلوس کی قیادت استاد کا لافانی تعزیہ کرتا ہے، جس کے بعد حفظ مراتب کا پاس کرتے ہوئے شاگرد کا تعزیہ اور پھر دوسرے تعزیے ہوتے ہیں۔ استاد کا تعزیہ مکمل طور پر ہاتھ سے بنا ہوا ہے اور اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ 25 فٹ بلند اور 8 فٹ چوڑے اس تعزیے کی 6 منزلیں ہیں اور ہر منزل ساگوان کی لکڑی کے ایسے چھوٹے بڑے ٹکڑوں سے بنی ہے جو منی ایچر محرابوں، جھروکوں، گنبدوں اور میناروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ استاد کے تعزیے کی جڑت میں کوئی میخ استعمال نہیں ہوتی، بلکہ مختلف حصوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے فن کا یہ اعلیٰ نمونہ مکمل کیا جاتا ہے۔ اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ جب استاد پیر بخش نے اپنا یہ تعزیہ تیار کیا تو یہ 9 منزلوں پر مشتمل تھا اور اس کے کم و بیش 35 حصے تھے۔ برقی نظام کی آمد کے بعد جب برقی تاریں رکاوٹ بننے لگیں تو اس تعزیے کی بلند قامتی کو کم کرنا پڑا۔ ماضی میں ایک مرتبہ جب اس تعزیے کے فرشی حصے کو نقصان پہنچ گیا تھا تو استاد پیر بخش کے پوتے استاد خدا بخش نے اس حصے کو از سر نو تعمیر کیا تھا، مگر اب ماہر کاریگروں کی عدم دستیابی کے باعث استاد کا یہ تعزیہ شکست و ریخت کا شکار ہے۔ استاد کے تعزیے کی طرح شاگرد کا تعزیہ بھی 25 فٹ بلند ہے جبکہ اس کی چوڑائی 8.5 فٹ ہے۔ 1943 میں ایک حادثے کے باعث اس تعزیے کو آگ لگ گئی تھی، جس کے بعد استاد الہی بخش کے شاگرد کاریگروں نے اس تعزیے کو مشینوں کی مدد سے از سر نو تعمیر کیا۔ اس تعمیر نو کی وجہ سے یہ تعزیہ مکمل طور پر دستی نہیں رہا، تاہم فنی حسن و جمال اور نقاشی کے باعث اس کی دلکشی اور دیدہ سے بھی اسی طرح برقرار ہے۔ اس تعزیے کی بھی 6 منزلیں ہیں اور استاد کے تعزیے کی طرز پر لاتعداد محرابوں، جھروکوں، گنبدوں اور میناروں پر مشتمل ہے۔ استاد کے تعزیے کی دیکھ بھال آج کل خلیفہ الطاف حسین جبکہ شاگرد کے تعزیے کی حفاظت غلام محبوب کے ذمے ہے۔ یہ دونوں حضرات اپنی یہ ذمہ داری وراثتی طور پر نبھا رہے ہیں اور ان کے بعد ان کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی۔ اے باد صبا جا کے یہ
سمجھی میں کیا ہوتی ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک جام ہوا شام غریبہ میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک راسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آنا، کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو مبیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے اموں نہیں سو پائی سکینہ، کس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، آگی ہوں بہت آگے چچا مجھ کو سنانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں میری لکھے زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نایم اثر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ شاہ فرماتے تھے آنسو نہ بہانا صغرا،
شاہ فرماتے تھے آنسو نہ بہانا صغرا، غم فرقت دل مضطر پہ اٹھانا صغرا، شاہ فرماتے تھے آنسو نہ بہانا صغرا۔ ہم بلا بھیجیں گے بی جو افاقہ ہوگا، ہم بلا بھیجیں گے بی جو افاقہ ہوگا، آ کے لے جائیں گے اکبر تمہیں آنا صغرا، شاہ فرماتے تھے اپنی بیماری کا کچھ حال رقم کر دینا، اپنی بیماری کا کچھ حال رقم کر دینا، نامہ بر کوئی جو آتے ہوئے پانا صغرا، شاہ فرماتے تھے یاد کر کے نہ ہمیں رونا کبھی شام و سحر، یاد کر کے نہ ہمیں رونا کبھی شام و سحر، دل کو ہم جولیوں میں اپنے لگانا صغرا، شاہ فرماتے تھے آنسو نہ بہانا صغرا، رہ گئی گھر میں اکیلی وہ مریض ناچار، ہو گیا قافلہ یثرب سے روانہ صغرا، شاہ فرماتے تھے آنسو نہ بہانا صغرا، غم فرقت دل مضطر پہ اٹھانا صغرا۔